بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آپ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج اس قصے کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے. سامعین گرامی، مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو امتحان اور آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پر جان سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صحبتوں میں ڈالے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر بار امتحان میں کامل اور مکمل ثابت ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا بقضاء الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جزم و عزم و استقامت کو پیش کیا، وہ انہی کا حصہ تھا. اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی کوئی معمولی امتحان نہیں تھا. آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا. بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر، اور گھر کے چشم و چراغ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صرف حکم الہی و امتثال میں ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، اور پیچھے مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور امتثال امر الہی میں کوئی لرزش ہو جائے. ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے، جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ زہرہ گداز اور جاں گسل امتحان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے. سامعین گرامی، انبیاء علیہ السلام کا خواب رویائے صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں. چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا، بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا کہ جس کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا. بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مجدد انبیاء اور رسول کا بیٹا تھا. فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہتا ہے کہ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے. اس گفتگو کے بعد باپ بیٹا اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے. باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مذبوح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹوں کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے کہ فوراً اللہ کی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی. اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا. بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی. اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ میڈھا کھڑا ہے، اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک میڈھا کھڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میڈھے کو ذبح کیا، اور یہی وہ قربانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحج کی 10 تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے، مگر برابر مکے میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے. اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی. سامعین گرامی، بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، اور ملائکۃ اللہ نے
ان کو وہ مقام بتا دیا کہ جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس کو وحی الہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں، اور انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ سامعین گرامی، اس واقعے سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشے گوشے میں بتوں اور ستاروں کی پرستش اور ہیکل کے لیے مندر موجود تھے، اور انہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھی۔ مصریوں کے ہاں سورج دیوتا ازدریس، ایزیس، ہوریس اور بال دیوتا سبھی کے نام پر ہیکل اور مندر تعمیر تھے۔ اشوریوں نے بال دیوتا کا ہیکل بنایا، ابو الہول کا مجسمہ بنا کر اس کی جسمانی عظمت کا مظاہرہ کرایا۔ کنانیوں نے مشہور قلعہ لجبلک میں اس لجل کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا آتا ہے۔ غرہ کے باشندے داجون مچھلی دیوی کے مندر پر چڑھاوے چڑھایا کرتے، جس کی شکل انسان کی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا۔ امونیوں نے سورج دیوتا کے ساتھ اشتارون قمر کو دیوی بنا کر پوجا کی اور اس کے لیے عظیم الشان ہیکل تعمیر کیے۔ فارس نے آگ کی تقدیس کا اعلان کر کے آتش کدے تیار کیے۔ رومیوں نے مسیح اور کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی، اور ہندوؤں نے مہاتما بدھ، شری رام چند، شری مہاویر اور مہادیو کو دیوتا اور اوتار مان کر کالی دیوی، ستلا دیوی، سیتا دیوی اور پاربتی دیوی ناموں سے ہزاروں بتوں کی پرستش کے لیے کیسے کیسے عظیم الشان مندر تیار کیے۔ ہردوار، پریاگ، کاشی پور، ٹیکسلا، سانجھی اور بودھ گیا جیسے مذہبی مقامات ان کی زندہ شہادتیں ہیں۔ مگر اس سب کے برعکس صرف اللہ واحد کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ توحید الہی کی سربلندی کے اظہار کے لیے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو اللہ کا کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا اللہ کا، خلیل ایک معمار تھا جس کا، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا تھا، البتہ وہ ہے جو مکے میں ہے۔ وہ سرتپا برکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے، اور حضرت اسماعیل نبی اور ذبی اس کا مزدور۔ باپ بیٹا برابر اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے دور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو بار بنایا جاتا ہے، جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے کہ جو آج مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی کہ جہاں آج حجر اسود نصب ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا، جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت، صلاۃ، زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے، اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام اقطاع عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں، اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، اقامت و صلاۃ اور مناسک حج کے ادا کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور نئے نئے اسلوب طرز ادا سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو ان آیات میں واضح کیا ہے۔ بے شک پہلا گھر جو انسان کے لیے اللہ کی پرستش کا مبدا و مرکز بنایا گیا وہ یہی ہے، عبادت گاہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں، اور یہ مقام ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ۔
جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبے کے مشہور اور معین ہے، اور پھر یہ کہ جو کوئی اس کی حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آ گیا، اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ بائیں ہمہ جو کوئی اس حقیقت سے انکار کرے اور اس مقام کی پاکی اور فضیلت کا اعتراف نہ کرے تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے کاموں کے لیے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں۔ اور پھر دیکھو، جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے مکے کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسان کے گرد آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا تھا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا، اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی تھی، اے پروردگار، اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور سرسبزی و شادابی سے یک قلم محروم ہے، امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، ان کے رزق کے لیے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا سو اسے بھی ہم سر و سامان رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے، البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں چار و ناچار دوزخ میں جانا ہے، اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری اس کی راہ ہے اور کیا ہی برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر دیکھو وہ کیسا عظیم و شان اور انقلاب انگیز وقت تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی، اے پروردگار، ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو، بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم یعنی تیرے حکموں کے فرما بردار ہوں۔ اللہ، ہمیں عبادت کے سچے طور طریقے بتلا اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے اور جس کی رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ایسا کر اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو، اور وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے، اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ اے پروردگار، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کے تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر، اور جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنا فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور اور چار پائے ان کے لیے مہیا کر دیے ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ بس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم اور لباس کا میل کچیل دور کر دیں یعنی احرام اتار دیں، پھر اپنی نیازیں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے پھیر لیں۔ تو دیکھو حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر کہ جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا، تمام چار پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، جھوٹ بولنے سے بھی بچتے رہو، صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسے سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی پرندہ چک لے گا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشے میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے۔ پس یاد رکھو، جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چار پایوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر اس خانہ قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کرنی ہے۔ اور دیکھو
قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے، تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا جو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے، پس چاہیے انہیں ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو۔ پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں یعنی ذبح ہو جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ احسان الہی کے شکر گزار رہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون۔ اس کے حضور جو کچھ پہنچتا ہے وہ تو صرف تمہارا تقوی یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے۔ ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا کہ اللہ کے احسان پر اس کے شکر گزار ہو اور اس کے نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری ہے۔ سامعین گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل گئی تھی، اور وہ اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کسی عقیدے کو علم و یقین کی روشنی میں قائم کر لیتا ہے، اور وہ اس کے قلب میں جاگزی، اس کی روح میں پیوست اور اس کے سینے میں نقش ہو جاتا ہے، تو اس کا فکر و خیال، اس کی سوچ بچار اور اس کا استقراق اس کے بارے میں اس درجہ زبردست ثابت و راسخ ہو جاتا ہے کہ کائنات کا کوئی حادثہ اور دنیا کی کوئی سخت سے سخت مصیبت بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہ اس کے لیے آگ میں بے خطر کود پڑتا ہے، سمندر میں بے جھجک چھلانگ مار دیتا ہے اور سولی کے تختے پر بے خوف جان دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عزم و ثبات کی مثال اس کی ایک زندہ اور روشن مثال ہے۔ یہ کہ حمایت حق کے لیے ایسے دلائل و برائن پیش کرنے چاہیے کہ جو دشمن اور باطل پرست کے تہہ قلب میں اتر جائیں، اور زبان سے خواہ اقرار حق نہ کرے لیکن اس کا ضمیر اور اس کا قلب حق کے اقرار پر مجبور ہو جائے، بلکہ بعض مرتبہ زبان سے بھی بے اختیار اعلان حق سے باز نہ رہے۔ اور یہ کہ پیغمبروں اور رسولوں کی راہ یہی ہے، وہ جدل و مخاصمت کی منطقیانہ راہوں پر نہیں چلتے، ان کے دلائل اور برائن کی بنیاد محسوسات و مشاہدات پر ہوتی ہے، یا پھر سادہ وجدانیات اور عقلیات پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ازنام پرستی و کواکب پرستی کے متعلق جمہور سے مناظرہ اور مناظرہ نمرود اس کی واضح اور روشن مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جمہور کے ساتھ مناظرے میں دلیل کا یہی پہلو اختیار کیا تھا، جس نے صنم پرستوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اقرار کر لیں کہ بے شک بت کسی حال میں بھی نہیں سنتے اور نہ ہی جواب دے سکتے، اور پھر یہ بھی کہ اگر ایک مسلمان کے والدین یا گھر والے مشرک ہوں اور کسی طرح شرک سے باز نہ آتے ہوں تو ان کی مشرکانہ زندگی سے بیزار اور علیحدہ رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ دنیاوی معاملات اور آخرت کی پند و نسا میں عزت و حرمت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور سختی اور درستی کو کام میں نہیں لانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل آزر کے ساتھ قطعی اور یقینی شہادت ہے۔ اور پھر یہ کہ دسترخوان کی وسعت اگر ریا و نمود سے پاک ہو اور فطری تقاضے کے پیش نظر مہمان نوازی میں وسعت قلب اور فراغی حوصلگی پائی جاتی ہو تو اخلاق کریمانہ میں بہت فضیلت شمار ہو جاتی ہے، اور سخائے نفس اور کرم کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وصف گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت نفس بن چکا تھا اور فطری تھا۔ مہمان نوازی، دسترخوان کی وسعت، آنے والوں کا احترام ایسے اوصاف تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مثل اعلیٰ کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسب دستور حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کے انتظار میں جنگل میں کھڑے تھے، کیونکہ بغیر مہمان کے نہ ان کا دسترخوان بچتا تھا اور نہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ دیکھا کہ سامنے سے ایک بہت بوڑھا آدمی نظر پڑا، جس کی کمر بھی کج ہو گئی تھی اور لکڑی کے سہارے بمشکل چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور مسرت کے ساتھ اس کو سہارا دیتے ہوئے گھر لائے، دسترخوان بچھایا، کھانا چنا گیا۔ جب سب فارغ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس اللہ یکتا کا شکر ادا کر کہ جس نے ہم کو سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ بوڑھے نے خشمناک ہو کر کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تیرا اللہ واحد کون ہے، میں تو اپنے معبود بت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت شاق گزرا اور اس کو فوراً گھر سے رخصت کر دیا، لیکن ابھی کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر اپنے اس طرز عمل پر افسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ جس اللہ واحد کا شکر میں اس سے کرانا چاہتا ہوں اس کی شان یہ ہے اس بوڑھے کو اس طویل عمری میں بھی وہ برابر اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور اس کی بت پرستی، کفر اور شرک سے ناراض ہو کر ایک وقت بھی اس پر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا۔ پھر تجھ کو کیا حق تھا کہ اگر اس نے تیری بات نہ مانی اور حق کے کلمے کو قبول نہ کیا تو خفا ہو کر اس کو گھر سے نکال دیا۔ سامعین گرامی، یہ واقعہ اپنی تاریخی حیثیت میں اس حقیقت کا ضرور اعلان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی وہ بلندی جو حقیقی مثل اعلیٰ تک پہنچی ہوئی تھی، ضرب المثل اور زباں زد عام تھی، اور بلا شبہ ان کا یہ فکر پیغام حق اور دعوت اسلام کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو اپنے بزرگ چچا اور خاندان کی مدد کی طلب کی بجائے صرف اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے احکام کے سامنے رضا و تسلیم کا ثبوت دیا، یہ مقام مقربین و انبیاء کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوں قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، آسمان کے قطروں کے برابر، فرشتوں کی تعداد اور تمام مخلوقات سے کھربوں گنا بڑھ کر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کھربوں سلام ہوں ان کو، آمین ثم آمین۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج مکمل ہوا۔ سامعین گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے سلیم گیلانی کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔